آج میں آپ کے ساتھ نام شیئر کر رہی ہوں. انشاءاللہ پاکستان ریپبلک پارٹی، جو کہ ریپبلک کی بات کرے گی، جس میں موب بیہیویئر کی گنجائش نہیں ہوگی، جس میں ہاریزونٹل لیڈرشپ کی بات ہوگی، جس کا ورکنگ ایکسپیرینس ہے، جس کو ہم انگریزی میں لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے وہ کہتے ہیں، اس کی نمائندگی ہوگی. ون آف دا کی فیچرز جو ہمارے مینیفیسٹو میں جس پہ ہم نے فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے حلقے میں نہیں رہتے، اگر آپ کی مین ریزیڈنس آپ کے حلقے میں نہیں ہے، تو آپ پیراشوٹ کر کے کسی اور حلقے سے کنٹیسٹ کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ملنی چاہیے. آپ چار حلقوں سے کھڑے ہونے کی اجازت جو آپ نے لے لی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ہم نے بہت باریکی میں کچھ باتوں پہ کام کیا ہے، اور آج آغاز اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ کوئی تخریب کاری کا مقصد نہیں رکھتی ہے پارٹی. یہ نہ کسی کے آشیرواد کی خواہش مند ہے، نہ کسی کی اجازت لے کے یہاں آئی ہے. آئی ایم شیور یہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا، تو میں نے آپ کے سوال کو پہلے سے، مجھ سے کسی نے کل یہ پوچھا تو میری تو لٹرلی باپ دادا کی زمین ہے. اب تو میرا جو آبائی حلقہ ہونا تھا وہ کراچی آ کے بیٹھ گیا ہے، تو مجھے کس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ میں ملک کی، قوم کی مفاد کی بات کر رہی ہوں. میں اگلے 30 سال کی بات کر رہی ہوں. میں 90 دن میں صفائی اور 90 دن میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی بات نہیں کر رہی. میں کام کرنے والوں میں سے ہوں، کام کی بات کرنے والوں میں سے ہوں. میں آستین چڑھا کے کام کرنے والوں میں سے ہوں. بہت سی باتیں ہیں پاکستان میں جو کہ مجھے سیکھنی ہیں، اور میں وہ آپ کے حلقوں میں آ کے جب بیٹھتی ہوں اور جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ کس حلقے سے کھڑی ہوں گی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں اس حلقے میں پلی بڑھی نہیں. میں اس حلقے کا پانی نہیں پیتی. پہلی میرٹ اور پہلا حق اس حلقے کے نوجوان کا ہے. اور ایک بہت کی فیچر یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو ریپریزنٹیشن ہے مسٹ بی بیسڈ آن اکنامک فریڈم. یہ لسانیت پہ، فرقہ واریت پہ، کس قبیلے کس ذات سے آپ کا تعلق ہے، یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں. ہمارے مسئلے اپورڈ موبلٹی کے ہیں. ہمارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے بچوں کو پاکستان میں روزگار ملے. ہمارے مسئلے یہ ہیں کہ ہماری خواتین کی نمائندگی ہو اور خواتین کے لیے ورک پلیسز میں حفاظت ہو. ہماری خواتین کو ان کی کلچرل سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ورک فرام ہوم کی سہولت ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ پالیٹکس، میڈیا، لا اور یہ کی ادارے ہیں، یہ کی ایریاز ہیں، سیکٹرز ہیں. یہاں ہماری خواتین کو محفوظ اور کمپلیٹلی میرٹ بیسڈ ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے. جب تک آپ کی آدھی آبادی کی سے ہی نہیں ہوگی تو ہم لاز کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بجٹ اور لاز پوری پاپولیشن کو کنسلٹ کیے بغیر لاگو کر دیں لوگوں پہ. یو مسٹ ٹیک دیم انٹو کنسلٹیشن. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فائنانس منسٹر صاحب جب ہم شٹر ڈاؤن کا اعلان کرتے ہیں
وہ اس کے بعد کراچی پہنچتے ہیں اور پھر مدعو کر لیتے ہیں اسلام آباد. ہونا تو یہ چاہیے کہ اسٹیک ہولڈر کو پہلے آن بورڈ لیں, پہلے پوچھیں ان سے ای کامرس کے کیا مسائل ہیں, پوچھیں ذرا بائیکیا کون آج کل چلا رہا ہے, دیکھیں تو صحیح کہ میڈیا کے کیا حالات ہیں. بعد میں کنسلٹیشن ہو, جب کوئی سٹینڈ لے, اور میں سٹینڈ لوں گی, ان باتوں پہ سٹینڈ لوں گی جن کا میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ انٹرسٹ اٹیچ نہ ہو. میری انڈسٹری نہیں ہے, میری کسی کراچی کی مارکیٹ میں دکان نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اور پھر وہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ ظاہر ہے لوگوں نے اسی ملک میں رہنا ہے, بزنس چلانی ہے. تو میں نے ہمیشہ بلیو کیا ہے کہ وہ بات جو اور لوگ نہیں کر سکتے میں کر سکتی ہوں. آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ ٹکر لی ہے. اف آئی تھنک کہ یہ میرے ضمیر اور میرے اللہ پاک کے حضور میں صحیح بات ہے تو میں وہ بات کروں گی. شیخ رشید کا کہنا تھا گیٹ نمبر 4 کی ساری پیداوار ہوتی ہے سیاسی جماعتیں, تو آپ نے بتا دیا گیٹ نمبر 4 سے آپ کی فلائٹ آئی ہے یا کہیں اور سے؟ میں نے جی آج تک گیٹ نمبر 4 دیکھا ہی نہیں, حالانکہ میں نے ساری زندگی مطلب ایٹ لیسٹ جو میرا ایڈولیسنس ہے میں نے پنڈی میں گزارا ہے. گیٹ نمبر 4 مجھے میں آپ کو حلفاً بتاؤں, مجھے نہیں پتا گیٹ نمبر 4 ہے کون سا. شاید وہ ایکسیس انہی کے لیے. ہم تو ڈائریکٹ ہی گئے ہیں, جب بھی گئے ہیں برملا گئے ہیں, منہ چھپا کے بھی نہیں گئے, برقعوں میں بھی نہیں گئے. تو میں یہاں گیٹ نمبر 4, گیٹ نمبر 1 2 3 5 15 اب بڑے گیٹ ہیں میں نے سنا ہے, وہاں سے نہیں آئی. آئی ہوپ دیٹ میں نے کہا جب بھی کبھی کسی سے بات چیت ہوئی ہے میں برملا ڈائریکٹ یعنی ان پبلک, ہم دروازے بند کر کے بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آرمی جو ہے آپ کی, یہ اب تو سب کو محبتیں ہو گئی ہیں, لیکن ہر انسٹیٹیوشن کا, ہر شخص کا اپنا رول ہوتا ہے.